ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے نوکر سے صفائی کروا رہی تھی۔ آج بھی میرا نوکر مجھے وہی قصہ سنا رہا تھا جو وہ صفائی کرتے دوران مجھے سنایا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ باجی، حالات بہت خراب ہیں۔ آج کل تو لڑکیاں بھی چوری کر رہی ہیں۔ وہ گھر میں گھس جاتی ہیں اور ایسا بہانہ بناتی ہیں کہ ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ اپنی عزت بچانے کا بہانہ کرتی ہیں اور اس طرح شریف لوگ اس پر ترس کھا کر اسے گھر رکنے دیتے ہیں۔ مجھے اپنے نوکر کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی ہاں میں ہاں ملا لیتی تھی تاکہ وہ اچھا سا کام کرے۔ نوکر اتنا چھوٹا نہیں تھا، 25-26 سال کا تھا، مجھ سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا، لیکن وہ مجھے باجی کہہ کر بلاتا تھا۔ میرے شوہر نے ہی میرے لیے اسے رکھا تھا تاکہ میں اسے کام کروا سکوں، جبکہ کسی لڑکی کو ملازمہ کے طور پر رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ جیسے ہی میں نے ایک ملازمہ کو اپنے گھر کام کے لیے رکھا تو وہ کام پر کافی کم دھیان دیتی تھی اور زیادہ تر اس کا دھیان میرے شوہر اور میری باتوں پر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے اسے جلدی ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ شوہر اس کے ایک دن بعد ہی ایک نوکر کو لے آئے تھے۔ یہ نوکر دیکھنے سے کافی شریف لگ رہا تھا اور مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ اپنے کام سے کام رکھے گا، لیکن جیسے ہی 2-3 دن گزرے تھے، نوکر کھلنا شروع ہو گیا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگتا تھا۔ کبھی وہ ہمسائے کا قصہ سناتا تو کبھی کسی فقیر کا قصہ سناتا جو بھیس بدل کر لوگوں کے گھر چوری کرتا تھا۔ میں کافی حیران ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی تو اس کی بات پر یقین بھی نہ کرتی تھی۔ ایک دن صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو نوکر کی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کافی حیران ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکل کر میں نے دیکھا تو نوکر باہر کسی سے کوئی بات کر رہا تھا اور باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ تو عورتیں تھیں جسے نوکر باہر بھیج رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، شیدے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں باجی جی، بس ایک مانگنے والی آئی تھی اور وہ کافی شور کر رہی تھی، بار بار بیل بجا رہی تھی۔ نوکر نے یہ کہہ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ان عورتوں کو دیکھنے کا وقت ہی نہ دیا۔ میں ان عورتوں کو نہ دیکھ سکی، لیکن یہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ کوئی مانگنے والی تھی۔ شیدے کو میں نے کافی سمجھایا کہ جب بھی کوئی مانگنے والی آئے تو تم دروازہ کھول کر 10 یا 20 روپے اسے دے دیا کرو، اس سے کچھ نہیں جاتا۔ شیدہ کہنے لگا کہ باجی جی، یہ عورتیں کافی خطرناک ہوتی ہیں، ڈرامہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عزت محفوظ نہیں ہے، کسی نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسی لیے انہیں پناہ چاہیے۔ نوکر کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی تھی۔ شیدے نے جیسے ہی سمجھا کہ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہوں تو وہ مجھے مزید کہنے لگا کہ ایسی عورتیں جب ایک دفعہ گھر کے اندر آ جائیں، ہر چیز پر اپنا ڈاکہ ڈال لیتی ہیں اور چوری کر لیتی ہیں۔ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اب اس کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر آئندہ سے یہ عورت آئے تو اسے بے شک گھر نہ آنے دینا۔ نوکر نے جب یہ دیکھا کہ میں راضی ہو گئی ہوں تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ اس روز جیسے ہی بیل بجی تو میں نے دروازہ کھولا تو وہ 2 خاتون تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی تقریباً 20 سال کی تھی۔ اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ عورت تو مکمل طور پر برقعے میں تھی۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی۔ میں نے سختی سے اس عورت کو جھڑکا اور اسے کہہ دیا کہ وہ آئندہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ باجی جی، میری مدد کر دو، مجھے 3500 روپے دے دو، میں نے اپنی بیٹی کا چیک اپ کروانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ عورت بھی منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی کی عزت داؤ پر ہے اور کوئی اس کی عزت خراب کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو مجھے میرے نوکر کا خیال آیا۔ فوراً سمجھ گئی تھی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ میرے گھر آ کر چوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے جلدی سے ہی دروازہ بند کیا اور اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ عورت دوبارہ میرے گھر کبھی نہیں آئے گی۔ میں اس معاملے کو بھلا چکی تھی۔ ایک رات شوہر کہنے لگا کہ ہمارا جو اوپر والا پورشن ہے اسے کرائے پر چڑھانا چاہیے۔ شوہر کی بات سن کر میں بھی شوہر کی بات مان گئی تھی، جبکہ نوکر ہماری بات کافی غور سے سن رہا تھا۔ ہمارا کرایہ مہنگا تھا، اسی لیے میں نے شوہر کو کہا کہ ہمیں کرایہ کم رکھنا چاہیے تاکہ وہ مکان ایسے ہی کوئی آرام سے لے لے۔
शौहर ने उसका किराया कम रख दिया था। अगले दिन जैसे ही बेल बजी, नौकर ने मुझे आकर बताया कि वही औरतें दोबारा बाहर खड़ी हैं और कह रही हैं कि उनकी इज्जत बचा लें। ये सुनकर मैं आग बगोला हो गई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ये सारी बात अपने शौहर को बता दी थी। मेरे शौहर काफ़ी तहम्मुल और सब्र वाले इंसान थे। वो कहने लगे कि अगर वो औरतें इज्जत मांग रही हैं तो क्यों ना हम ऊपर वाले घर में उस औरत को रहने की इजाज़त दे दें। वो औरत हमें किराया देती रहेगी तो हमें भी मंजूर होगा। उनकी बात सुनी तो मैं भी उसकी बात मान गई थी। अगले दिन जैसे ही बेल बजी, औरत दोबारा से हाथ फैलाने लगी और कहने लगी कि उसकी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है, मैं उसकी बेटी की इज्जत बचा लूं। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मैं काफ़ी डर रही थी क्योंकि नौकर की बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, लेकिन शौहर ने मुझे हौसला दिया था, इसीलिए अपने घर का दरवाज़ा खोलकर उन औरतों को अंदर ले आई और ऊपर वाला पोर्शन दिखाया। वो औरत भी देखने लगी और कहने लगी कि उसे मंजूर है, वो हर महीने इतना किराया दे दिया करेगी। मेरी नज़र उसकी बेटी पर गई। काफ़ी खूबसूरत थी, उसके नैन नक्श काफ़ी हसीन थे, वो बहुत पुरकशिश थी। जैसे ही मेरी नज़र उसकी गर्दन पर गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इस तरह मेरी नज़र उसके हाथों पर गई। अजीब अजीब से नील पड़े हुए थे। मैं जान गई थी कि किसी ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझे उस औरत की बातों पर यकीन आने लगा था, पर मेरा नौकर ये देखकर काफ़ी हैरान हो गया था और अब हमेशा ही मुझसे यही बात करता कि बाजी जी, अगर कल को इस औरत ने कुछ कर दिया और मेरा कोई नुकसान कर दिया तो फिर हमारे पास तो परेशानी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। शीदे की बात सुनकर मैंने शीदे को कहा कि वो औरत बिल्कुल ठीक कहती है, उसकी बेटी के साथ किसी ने ज्यादती की है, क्योंकि मैंने उसकी बेटी के हाथों और गर्दन पर वो निशान देखे हैं। नौकर का तो रंग उड़ चुका था। कुछ दिन बाद मेरी उस औरत से काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। औरत मुझे बताती थी कि कोई आता था और उसकी झोंपड़ी में उसकी बेटी को निशाना बनाता था, वो उसका चेहरा भी नहीं देख सकती थी। कुछ देर बाद वो इंसान वापस चला जाता था और उसकी बेटी बेहोश पड़ी रहती थी। ये सुनकर तो मेरे भी आंसू निकलने लगे थे। मुझे काफ़ी तरस आ रहा था। अब मैं खुद को भी मलामत करती थी कि मैंने उस औरत को शीदे की बातों में आकर शुरू में उसे डांट दिया था और घर में नहीं आने देती थी। अब जब भी शीदा मुझे औरत के खिलाफ करता तो मैं शीदे को झिड़क देती थी और यही कहती थी कि वो औरत ऐसी नहीं है, जबकि शीदा कहता था कि बाजी जी, आपको कुछ नहीं पता, क्या पता उस लड़की ने वो निशान नकली अपने जिस्म पर लगाए हों ताकि कोई भी देखे तो वो उस पर तरस खा ले। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करती थी क्योंकि मैंने पहले भी शीदे की बात मानकर देख लिया था और अब मुझे यही लगता था कि कोई इतना नहीं गिर सकता कि ये सब करे। लेकिन एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उस औरत को घर से बाहर निकालना पड़ा। मेरी शादी की सालगिरह थी। शौहर ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था। मैं काफ़ी खुश थी। पहली दफ़ा मेरे शौहर ने मुझे हीरे का हार तोहफे में दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी, लेकिन शौहर बार बार मुझे तसल्ली देता था। एक शीदा कहने लगा कि बाजी जी, अपने इस हार की हिफाजत करना, ये ना हो कि वो औरत इस हीरे के हार को चुरा कर भाग जाए। मुझे भी अजीब से वसवसे आने लगे थे और मैं खुद को कोसती थी कि मुझे उस औरत को नहीं बताना चाहिए था कि मेरे शौहर ने मुझे हीरे का हार तोहफे में दिया है। अचानक ही उस रात नौकर मुझे जगाने लगा। कहने लगा, बाजी जी उठें, मैंने किसी को घर में आते और फिर घर से बाहर जाते हुए देखा है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। शीदे का सारा शक उस औरत पर जा रहा था। शीदे को अचानक ही मेरे हीरे के हार का ख्याल आया तो कहने लगा कि बाजी जी, अपना हार चेक करें कि वो उस जगह पर मौजूद है। जैसे ही मैंने हार देखा तो वो हार उस जगह पर मौजूद ही नहीं था। वो हार तो गायब था। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। शीदा कहने लगा कि बाजी जी, मैं कहता था कि इस औरत पर कभी यकीन न करें। अब वो हार उस औरत के घर में ही होगा। मैंने भी सारा घर छान मारा था, लेकिन हार कहीं भी मौजूद नहीं था। नौकर कहने लगा, बाजी जी, हमें ऊपर जाकर उस औरत के घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। मैंने भी शीदे की बात मान ली और हम दोनों ऊपर चले गए। वो दोनों माँ बेटी सोने में मसरूफ़ थीं, लेकिन जैसे ही हम दोनों को परेशान देखा तो वो लोग भी परेशान हो गई और कहने लगीं कि क्या हुआ है।
मैंने उन दोनों को कह दिया कि मेरा हार गुमा है। नौकर ने उन दोनों के घर की तलाशी ली। वो औरत कहने लगी कि उसने तो हार बिल्कुल नहीं चुराया। मैंने भी उस औरत को कह दिया कि तसल्ली रखें, अगर हार नहीं चुराया है तो हार नहीं मिलेगा। नौकर हर तरफ तलाशी लेने लगा। अचानक नौकर के हाथ में वो हीरे का हार था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई, यानी कि वो हार उस औरत ने चुराया था। नौकर कहने लगा कि देखा बाजी जी, मैं कहता था ना कि औरत ही भेदी और चोरनी है। जैसे ही वो औरत हार देखने लगी तो वो चिल्लाने लगी और चीखने लगी, कहने लगी कि उसने तो वो चोरी नहीं की। मुझसे तो अब कुछ और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से उस औरत को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी बेटी को भी साथ साथ उस नौकर ने धक्के देना शुरू कर दिए। औरत मुझसे इल्तिजा करने लगी कि बाजी जी, हमें घर में रहने दो, मेरी बेटी की इज्जत बाहर महफूज नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था। मेरे सर पर गुस्सा सवार था। वो औरत तंग आ गई थी और कहने लगी कि देखना बाजी जी, तुम्हारी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी, तुम्हारे साथ भी वही सब होगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। उसने मुझे जैसे ही ये बद्दुआ दी तो मेरी तो रूह कांपने लग गई। लेकिन मैं जानती थी कि जो लोग गलत हों उनकी बद्दुआ रंग नहीं लाती, और मुझे यही लगता था कि वो औरत तो गलत है। मेरा नौकर काफ़ी खुश होने लगा। मैंने अपने नौकर को भी शाबाश दी थी, क्योंकि उसी ने मुझे ये रास्ता दिखाया था। अगर वो मेरे साथ ना होता तो मेरा दिमाग इतना काम ही ना करता और मैं हार को याद करते करते रोती रहती। जब ये सारा मामला हुआ था उस वक्त शौहर घर पर मौजूद नहीं था। जैसे ही शौहर आया तो मैंने उसे बताया कि वो औरत चोरनी थी और वो फ्रॉडी थी, तो शौहर भी काफ़ी हैरान होने लगा था। मुझसे पूछने लगा कि आखिर मैंने सारी जांच पड़ताल तो की थी ना। मैंने शौहर को यकीन दिलाया कि मैंने शीदे के साथ जाकर सारे घर की तलाशी ली थी। शौहर कहने लगा, क्या पता शीदे ने ही वो हार चुराया हो। इस बात पर मैं काफ़ी हैरान होने लगी और शीदे की साइड लेने लगी कि शीदे पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। मेरा शौहर भी काफ़ी हैरान हुआ। अचानक एक रात मैं सोई हुई थी, मुझे अजीब सा ख्वाब आ रहा था, जैसे मैं किसी सड़क पर भाग रही हूँ। वो ख्वाब इतना खौफनाक था कि मेरी आंख खुल गई थी। मेरे शौहर भी मुझे देखकर हैरान हो गया। मेरा चेहरा पसीने से तर था। अचानक ही औरत का ख्याल जिसने मुझे बद्दुआ दी थी। शौहर कहने लगा कि मैं ठीक तो हूँ। मैंने शौहर को यकीन दिलाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ और दोबारा सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी। 3 दिन ऐसे ही गुजरे थे। मैं काफ़ी डर जाती थी। शौहर अब जब भी बाहर जाता था तो मैं उसे ये कह देती थी कि शीदे को बुला दें ताकि कोई तो मेरे पास मौजूद हो, वरना मैं अकेले घर में रहकर डर जाती थी। शौहर ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि शौहर रोज़ रात को घर से बाहर होते थे। उनकी मीटिंग देर रात तक चलती रहती थी। शीदे पर मैं भरोसा करती थी। वो भी मुझसे कहता था कि बाजी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रात शौहर का मैसेज आया कि वो रात को नहीं आएंगे। यही सोचकर मैं शीदे को मैंने अपने घर बुला लिया। वो मेरे रूम के साथ बने उसी रूम में सो जाता था। मैंने जल्दी से मेन दरवाजे को अंदर से ताला लगा लिया। मेरे शौहर के पास चाबी थी, अगर उन्हें आना होता तो वो आ सकते थे। मैं खुद अपने रूम में जाकर सो गई थी। लेकिन रात को जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे रूम में कोई मौजूद हो। मैं शौहर समझकर खुद को तसल्ली देने लगी, लेकिन मुझे अजीब एहसास हुआ, जिसके तहत मैं उठकर देखने लगी और मैंने लैंप जलाया। लेकिन जैसे ही अपने नौकर को देखा तो मेरी तो रूह फना हो चुकी थी। नौकर ने जैसे ही मुझे उठते हुए देखा तो फौरन पीछे हट गया था और कहने लगा, बाजी जी, मैं तो आपको देखने आया था कि आप ठीक से सो रही हैं या नहीं। मैं अपने नौकर के इरादे को समझ गई थी। वो जितना पास आ रहा था उसका इरादा कुछ और ही था। मुझे काफ़ी खौफ महसूस होने लगा था। मैंने नौकर को एक थप्पड़ मारा। इतने में मेरे रूम का दरवाज़ा खुला। मेरे शौहर अंदर आ गए। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे नौकर के साथ देखा तो वो सब कुछ गलत समझ रहे थे। एकदम नौकर कहने लगा, बाजी जी, आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? आप शादीशुदा हैं। नौकर को भिनक हो गई थी कि मेरा शौहर पीछे मौजूद है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा था। वो मुझे फंसाना चाहता था। मुझे एक के बाद एक झटका लग रहा था। मेरे शौहर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने धक्के देकर नौकर को घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि अब वो मुझ पर शक कर रहे थे।
وہ کہنے لگے تھے تم جیسی عورت کو میں 1 منٹ بھی اپنے ساتھ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اسے یقین دلانے لگی کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، جبکہ وہ نوکر ہی میرے روم میں آیا تھا، لیکن میرے شوہر کو مجھ پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے کافی دکھ تھا کہ میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہی یقین پر ہوتی ہے۔ میں کافی ٹوٹ چکی تھی، لیکن بار بار مجھے اس عورت کا خیال آتا تھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ مجھے اس عورت کی بد دعا لگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ نوکر ہی سارے فساد کی جڑ تھا۔ اگلی صبح میں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اس عورت کی تلاش تھی۔ میں اس سے سب کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اب میں رات دن باہر ہی گھومتی رہتی تھی۔ میرے شوہر کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ اس گھر میں رہ کر مجھے کوفت ہوتی تھی۔ میں سڑک پر پھرتی رہتی تھی۔ اچانک ہی رات کا وقت تھا، میں گھر سے کافی دور آ گئی تھی۔ مجھے واپسی کا راستہ بھول گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھی۔ موبائل بھی نہیں تھا۔ دور ہی تھوڑی سی آبادی تھی جس میں جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان آبادی کے اندر جانا چاہیے، شاید ہی کوئی مجھ پر ترس کھا کر مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے دے۔ یہ سوچ کر میں وہاں چلی گئی۔ وہ لوگ کافی غریب تھے، وہی لوگ تھے جو دن میں اٹھ کر لوگوں کے گھر جا کر مانگتے تھے۔ ایک جھونپڑی سے جیسے ہی میں گزری تو مجھے وہاں سے عجیب سی آواز آنے لگی، کوئی لڑکی کسی سے اپنی جان بچا رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں اس جگہ کی طرف جانے لگی۔ وہ عورت فریاد کر رہی تھی کہ میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن اس انسان پر تو وحشت سوار تھی۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی مجھے کافی غصہ آیا تھا اور میں نے ایک دم ہی اس شخص کو پیچھے سے پکڑ کر دھکیلا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کالے ماسک کے ذریعے چھپایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا نوکر تھا اور اب کہیں بھاگ چکا تھا۔ لیکن میری نظر جیسے ہی جھونپڑی کے اندر ان دونوں پر پڑی تو وہ وہی عورت تھی۔ میں تو فوراً اس عورت کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے جو اپنی بد دعا لی تھی وہ واپس لے لے، وہ مجھے دعا دے، مجھے دعا کی ضرورت ہے۔ مجھے سچ پتہ چل گیا ہے، میرا نوکر ہی غدار نکلا۔ وہ عورت میری حالت سمجھ گئی تھی۔ کہاں میں اس گھر کی مالکن تھی، اب کہاں میں عام سے کپڑوں میں اس کے سامنے موجود تھی، اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی اور بھیک مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس عورت کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے ہی پاس پڑے پانی کے جگ کے پاس گئی اور جگ سے پانی انڈیل کر مجھے صاف کرنے لگی۔ وہ میرے ہاتھ پاؤں دھونے لگی تھی جو مٹی سے کافی گندے ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کس گھر جاؤں، میرے شوہر نے تو مجھ پر شک کیا ہے اور اب تو وہ گھر ہی نہیں آتا۔ عورت کو جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو وہ عورت بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اس عورت کی شرط سننے سے پہلے ہی میں نے اس کی شرطیں مان لی اور کہنے لگی کہ بس وہ کسی طریقے سے میرے شوہر کو میرے پاس دوبارہ واپس لے آئے۔ عورت کہنے لگی کہ تم مجھے اپنے شوہر کے پاس آفس میں لے کر جاؤ، میں اسے تمہاری بے گناہی کا ثبوت دوں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسی وقت ہی اس عورت کو اپنے شوہر کے آفس لے گئی۔ میرے شوہر میٹنگ میں مصروف تھے۔ وہ مجھ سے ناراض تو تھے لیکن انہیں میری فکر تھی۔ تبھی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ میرے ساتھ اس عورت کو دیکھ کر وہ چونک گئے تھے۔ اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے گواہ کو اپنے ساتھ لائی ہوں، آپ کو میری بات پر یقین آ جائے۔ وہ نوکر غلط تھا۔ اس عورت نے جیسے ہی کچھ تصویریں شوہر کو دکھائیں تو شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ میرے شوہر دوبارہ سے میرے پاس آ گئے ہیں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو کافی شکریہ ادا کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس عورت کی ہر خواہش پوری کر دوں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کے لیے ایک اچھا سا مکان خریدا تھا۔ وہ ماں بیٹی اس مکان میں رہنے لگے تھے۔ 1-2 دن بعد میں اس کی گھر کا چکر لگا لیتی تھی، لیکن وہ عورت کافی پریشان ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کون شادی کرے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ عورت کی مدد کر کے بھی میں اپنی غلطی کا مداوع نہیں کر پا رہی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ اس عورت نے تو کہا تھا
کہ وہ ایک شرط پر میرے شوہر کو میری بے گناہی کا ثبوت دکھائے گی۔ جیسے ہی مجھے وہ شرط یاد آئی تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اس کی کیا شرط ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی کہ تم سے وہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شرط پوری کروں گی، اب وہ شرط بتائے۔ عورت کہنے لگی کہ میں تم سے تمہاری جان کا ٹکڑا مانگوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ مجھے اس عورت کی ڈھکی چھپی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ تم صاف صاف مانگو جو تم مانگنا چاہتی ہو۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی میری سوکن بن جائے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری پوری جان ہی مانگ لی ہو۔ وہ تو جان کے ٹکڑے کی بات کر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں اس بات سے راضی ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کو کیسے مناتی؟ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے سے جتنا بھی ناراض ہو جائے، وہ کبھی بھی مجھے اس طرح کا دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اس دن کے بعد اب میں اپنے شوہر سے خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی تاکہ وہ مجھ سے دوسری شادی کی بات کرے، پر میرے شوہر کا تو الٹا مجھ سے معافی مانگتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ میں ان کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر تو شوہر حیران ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ اس عورت کی جو بیٹی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، اور اس کی زندگی تبھی بچے گی جب وہ کسی کی حفاظت میں آ جائے گی، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی آپ سے ہو جائے۔ جیسے ہی شوہر نے یہ بات سنی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میں نے شوہر کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ یہ شادی نہیں کریں گے تو میں بھی انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شوہر کہنے لگے تھے کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ وہ اس عورت کو برا سمجھ رہے تھے اور کہنے لگے تھے کہ تمہیں اس عورت نے ہی یہ سب کرنے کا کہا ہے نا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر کو احساس دلاتی رہی کہ اس لڑکی کا کیا قصور تھا جس کی عزت کسی نے بار بار برباد کی تھی۔ وہ لڑکی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتی تھی، وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اگر میرے شوہر اسے عزت دے دیں گے تو اس پر اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور اب تو میں خود ان کی شادی کروا رہی تھی، پھر انہیں کیا مسئلہ تھا؟ میرے شوہر نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو کچھ دیر بعد وہ شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میرا دل زخمی تھا، پر مجھے یہ سب کرنا تھا۔ اس رات میں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، لیکن اتنے بڑے امتحان میں مجھے نہ ڈالے۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی طریقہ ہو جس سے میرا شوہر صرف میرا ہی رہے۔ میں اپنے شوہر کو بانٹنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے شوہر شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس بات کی خبر میں نے اس عورت کو دینی تھی۔ کچھ دن بعد ہی میں اس عورت کے گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں اس عورت کے گھر گئی تو وہ عورت تو کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، مجھے اس کی بیٹی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیدہ دوبارہ آیا تھا۔ وہ عورت کافی رو رہی تھی اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ جب وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی قبرستان میں ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ 2-3 دن پہلے ہی مجھ سے پانی مانگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اسے پانی دینے گئی تو وہ بے جان سی ہو گئی تھی۔ مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا۔ اس عورت کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرے شوہر نے شیدے کو تلاش کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن شیدہ کہیں دکھائی نہیں دیا، اور وہ بھی کافی پریشان تھا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد ہی ایک رپورٹ ملی جس میں شیدے کے بارے میں ایک بیان دیا گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے جتنی اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا کہ میں ایسے برے انسان کو اپنے گھر میں ایک نوکر بنا کر رکھتی تھی اور اس پر یقین بھی کر چکی تھی۔ مجھے کافی تسلی تھی کہ اب میری زندگی سنور گئی تھی، لیکن میں اس عورت کا سوچ کر ابھی بھی حیران ہوتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے وہ خوشی نہیں دے سکی تھی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس عورت کو میں اپنی ساری خوشیوں میں شریک کروں گی۔ وہ عورت اب میرے گھر کا ہی ایک فرد بن گئی تھی۔ وہ میری کافی شکر گزار تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری دعاؤں کا پھل اللہ نے مجھے دیا تھا۔
میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ اگر ایک انسان اپنی مجبوری بیان کر رہا ہے تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شاید وہ انسان سچ بول رہا ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔